نشست سید الایام یوم الجمعہ میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور اسی سے متعلق کچھ اہم گفتگو آپ سے گوش گزار کروں گا۔ سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے کہ جس کے تعلق سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابہ کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، بیٹے بھی عطا فرمائیں اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا، ختم ہو جانا تھا، تو اللہ کی حکمت بالغہ یہی تھی کہ آپ کے فرزند انتقال فرما جائیں۔ حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کا انتقال ہوا۔ تو جب حضور کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کفار نے آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا، اور اس خبر کو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے اس خبر کو پھیلایا اور کہا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو چکے ہیں۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، اور ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل جو بڑا بدبخت شخص تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، اور کفار بہت خوش ہوئے اس بات پر کہ اگر اب یہ شخص اپنے سلسلے کو آگے بڑھا بھی لیتا ہے تو یہ صرف اس کی زندگی تک رہے گا، کیونکہ جب کوئی اولاد ہی نہ ہوگی تو جانشینی اور اس پیغام کو آگے کون بڑھائے گا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا اور ان بدبختوں کے طعنوں سے حضور آرزودہ خاطر ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، کیونکہ اولاد کا چلے جانا یہ بڑے دکھوں کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو ایک دکھ تو حضور کی قلب اطہر پر یہ تھا، دوسرا ایسے موقع پر انہوں نے اخلاقی حدوں کو پھلانگ کر کے انہوں نے حضور پر جو ہے طعنہ زنی کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ تو جب حضور کا دل دکھا اور حضور آزودہ خاطر ہوئے، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس راہ حق پر نہ جانے کتنے دکھ سہ رہے تھے، حضور پر جو ہے پتھر بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو ہے آپ کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، گلے میں رسہ ڈال کر کے تو بھی دیا جا رہا ہے، اور بعض قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے دکھوں سے حضور کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے گھر میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے سر اقدس پر کسی بدبخت نے جو ہے کوڑا ڈال دیا۔ تو جب آپ گھر میں تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک پانی کا کوزہ لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کے سر اقدس کو دھو رہی ہیں، ساتھ میں روتی بھی جا رہی ہیں۔ تو حضور نے اس راہ حق پر نہ جانے کتنے دکھ سہے، کتنی مصیبتیں سہیں، اور حضور نے ایسے موقع پر نہ جانے جو ہے کتنی جوامردی کے ساتھ، کتنی ہمت کے ساتھ جو ہے ان تمام مسائل کا سامنا فرمایا۔ تو جب آپ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان بدبختوں نے ایسے موقع کو بھی جو ہے نہ چھوڑا، اور انہوں نے حضور پر طعنہ زنی کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو جو دشمن ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے یا یہ 4 دن ان کے سوگ کے ہیں، سوگ منا لین دو، غم منا لین دو، بعد میں دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ مذہب اسلام کے اس قدر سخت دشمن تھے کہ انہوں نے ایسے موقع کو بھی نہ چھوڑا اور حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دے دیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین جو ہے وہی لے کر حاضر ہوئے، اور پھر رب کا یہ ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر،
محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر کے بہت معنی ہیں۔ کہا کہ محبوب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بیٹا فوت ہو گیا ہے اس لیے جو ہے نام باقی نہ رہے گا۔ کہا محبوب میں خدا ہو کر یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زمانے میں نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا نام باقی رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کے فرزند انتقال کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کی نسل جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلتی ہے، اور پھر آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ تمام جو ہے اولاد اطہار جو تھے وہ شہید ہو گئے، سرکار امام زین العابدین بچتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے اولاد نبی کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ جدھر بھی آج کی اس پریزنٹ ٹائم میں جو ہے آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں ادھر آپ کو جو ہے اہل بیت اطہار نظر آ جائیں گے۔ تو یہ ہے حضور کے اولاد کا باقی رہنا، اور یہ تو حضور کی نسبی اولاد ہو گئی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، کہ تم میرے لیے جو ہے اولاد کے میں جو ہوں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں اور تم میری اولاد ہو۔ تو تمام امت مسلمہ جو ہے یہ حضور کی مانوی اولاد ہے، تو اس طرح بھی جو ہے حضور کا نام کا باقی رہنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھ گیا ہے کہ عاص بن وائل جس نے ابتر ہونے کا حضور کو طعنہ دیا، تو عاص بن وائل کو جو کہ 4 بیٹے تھے، اور وہ چاروں بیٹے جو ہیں وہ زندہ رہے، اور رب کا یہ ارشاد ہے کہ محبوب تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ تو عاص بن وائل کے وہ 4 جو بیٹے تھے ان کو تو مر جانا چاہیے کیونکہ تقدیر کا فیصلہ ہو چکا۔ تو علماء کرام نے یہاں یہ بیان کیا کہ وہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے جو تھے وہ حضور پر ایمان لے آئے تھے، نہ بیٹے تو اس کے تھے لیکن کلمہ میرے حضور کا پڑھتے تھے، بیٹے تو اس کے تھے لیکن قصیدہ میرے حضور کا گاتے تھے۔ تو کہا کہ اب بتا کہ ابتر کون ہے، وہ تیرے بیٹے ہو کر بھی تیرے نہیں ہیں۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ حضور پر ایمان لے آتا ہے، بڑے بڑے معاندین اسلام دشمنان اسلام وہ حضور پر، ان کے بیٹے جو ہے حضور پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے روز جب حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ جو ہے مکہ پہنچتے ہیں تو اہل مکہ نے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، اور حضور کی حیات مبارکہ میں ہی حضور کے زمانے اقدس میں ہی پورا مکہ جو تھا وہ اہل ایمان سے بھر چکا تھا۔ تو یہ ہے حضور کے نام کی بقا، اور یہ ہے حضور کے نام کا باقی رہنا۔ تو کہا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہاں پر اعطینا، لفظ اعطینا کی تحقیق پر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کیونکہ اعطینا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور آپ یہ چیز اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو چیز دی جاتی ہے وہ چیز واپس بھی لی جاتی ہے۔ تو اعطینا نہ کہا بلکہ کہا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے محبوب آپ کو کوثر دے دیا، تو جو چیز دے دی جایا کرتی ہے وہ چیز واپس نہیں لی جاتی ہے۔ اور دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کوثر کا، اور کوثر کہتے ہیں ہر کثرت کو، کہتے ہیں چاہے وہ دین میں کثرت ہو، چاہے وہ دنیا کی کثرت ہو، وہ خیرات الآخرہ، چاہے آخرت کے معاملات میں کثرت ہو۔ اور علماء کرام نے اس لفظ پر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ایک اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں بہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہر کوثر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں جو ہے وہ کل 4 نہریں ہیں، ایک ہے ماء معین، تسنیم، سلسبیل اور کوثر۔ تو کوثر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کوثر کیسا ہے، یہ نہر کیسی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی ہے، اور جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ شفاف و صاف ہے۔ تو کہا یہ نہر کوثر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک معنی کوثر کا یہ بنتا ہے
کہ میدان حشر میں جو حوض عطا ہوگا، حوض کوثر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ کوثر سے مراد العلماء فی امتی، وہ آپ کی امت کے علماء ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ کو جلیل القدر علماء عطا فرمائے ہیں. دیگر نبیوں کو بھی علماء عطا فرمائے، لیکن وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے پیغام کو مسخ کر دیا اور اپنی رائے، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے ان میں ترمیم کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ جلیل القدر علماء عطا فرمائے ہیں، اور پھر انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کے کام کو دیکھ کر جو ہے عقل حیران رہ جایا کرتی ہے. ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر انبیاء کرام جب تشریف لائیں گے تو کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ چار، اور کوئی تنہا چلا آ رہا ہوگا، یعنی اس نبی کے ساتھ کوئی اس کی امت ہی نہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال جو ہے تبلیغ فرمائی ہے، تو 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں آپ کی امت کی جو کثرت بنتی ہے وہ سینکڑوں میں بھی نہیں بنتی بلکہ درجنوں میں ہے. تو یہ جو ہے آپ کی امت کی کثرت ہوئی جو کہ درجنوں میں پہنچی. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز حشر جو ہے میں کثرت امت کی بنا پر دیگر نبیوں پر فخر کروں گا. آپ دیکھیں اس وقت اگر مسلمانوں کی اگر اکاؤنٹنگ کی جائے تو پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ مسلمان جو ہے آباد ہے، اور جبکہ یہ ہمارے زوال کا وقت ہے اور دوسروں کے جو ہے دست نگر ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا پر ہر چوتھا انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ ہے حضور کی امت کی کثرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو جو ہے کوثر عطا کیا ہے، کیونکہ کفار نے تانا دیا تھا نا کہ بیٹا فوت ہو گیا اس لیے کام رک جائے گا، تو کہا کہ محبوب نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو جلیل القدر علماء عطا کیے ہیں جو آپ کے پیغام کو لے کر کے جب اٹھیں گے تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے. تو کہا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور ایک کوثر کا معنی یہ بیان کیا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ یار دیگر نبیوں کو بھی تو نبوت عطا کی ہے، تو اس میں کیا تخصیص کی بات ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو نبوت، جو رسالت عطا فرمائی ہے وہ دیگر نبیوں کی نبوت و رسالت سے ممتاز ہے. اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہا کہ یہ وہ رسول ہیں جو بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے درجے بلند کر دیے ہیں. تو جس کے درجے بلند کیے ہیں اس سے مراد ہم سب کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کو وہاں بلا لیا ہے کہ جہاں اس سے پہلے نہ کوئی گیا نہ اس کے بعد کوئی جائے گا. تو کہا کہ کوثر سے مراد جو ہے یہ حضور کی نبوت و رسالت ہے. اور ایک کوثر سے مراد ایک معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دیگر نبیوں کو بھی کتابیں اور صحیفے نازل عطا کی ہیں، لیکن